الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دو خوشیوں کے دن، دو عیدیں نصیب فرمائیں. سب سے پہلی جو عید الفطر ہے، جو رمضان المبارک کے عظیم مہینے کے بعد آتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ کہ جو قربانی کی یاد دلاتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے، اس کی ہمیں یاد دلاتی ہے. یہ دن، یہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے. اس دن دو عظیم پیغمبروں نے اللہ کے سامنے اپنی سر تسلیم خم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اوپر وہ پورے اترے. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، کہ بتاؤ کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. تو بیٹے نے بھی یہی جواب دیا: اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے، مجھے آپ انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کے اندر اس واقعے کی یاد دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے. تو بیٹے نے کہا: قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والے مجھ سے پائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر. وہ پھر اپنے بیٹے کو مینا کی طرف لے کر کے چلتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور بیٹے کو الٹا کر کے لٹا دیتے ہیں اور گلے پہ چھری چلاتے ہیں. اور پھر جب پٹی کھولتے ہیں، اپنے آنکھوں کی پٹی کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ مینڈھا جو ہے ایک ذبح ہوا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو اس طریقے سے بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قربانی کو ہم نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اس قربانی کو باقی آنے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے اس کے اندر باقی رکھا. تو یہ عظیم قربانی مسلمانوں کے اندر قیامت تک یہ جاری رہے گی. یہ اس عظیم واقعے کی ہمیں یاد دلاتی رہے گی. ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی. اور جو حجاج کرام حج پہ جاتے ہیں، اور جو حج کران اور حج تمتع کرنے والے ہیں، ان کے اوپر حج کی قربانی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اور جو دوسرے حج افراد کرنے والے ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. اس طریقے سے جو بندہ حج پر نہیں گیا ہوا اور وہ اپنے گھر کے اندر ہے، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی
ایک سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کی قربان کیے، اور 63 اونٹ ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کو نہر کیا۔ تو یہ ایک عظیم عبادت ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک آیت تلاوت کی ہے سورۃ انعام کی آیت نمبر 162، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ قربانی عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت خالص اسی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اس کے اندر کسی قسم کا نمود، نمائش، ریاکاری نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کا پڑوسی اگر آپ دمبا لے کر کے آیا تو آپ کہیں جی میں تو گائے لے کر کے آؤں گا، بیل لے کے آؤں گا، یا کوئی بیل لے کر کے آیا تو آپ کہیں کہ میں اونٹ لے کر کے آؤں گا۔ یہ کس طریقے سے وہ ریاکاری کا جو اس کے اندر ہے ذرا بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف جو ریاکاری اگر آ جائے گی تو آپ کا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور جس کا اللہ کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی شرک شامل ہو جائے، کسی اور کا بھی دکھاوا، کسی اور کو خوش کرنے کا بھی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو اور اس کے شرک کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے قربانی۔ اور اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قربانی سنت موقدہ ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود، وسعت رکھنے کے باوجود جو بندہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ سے دور رہے، عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بندہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ ہے، نہیں، جو اگر آپ وسعت رکھتے ہیں، آپ قربانی کرنے کی آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، قربانی آپ کر سکتے ہیں تو آپ قربانی کریں۔ یہ سنت موقدہ ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ اس طریقے سے یہ قربانی جو ہے یہ عید نماز سے پہلے جانور قربان کرنا یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو وہ خالی گوشت ہے، وہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گوشت کیا ہے، وہ اس کی قربانی نہیں ہے۔ قربانی عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جائے گی، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اس طریقے سے قربانی کے دن جو ہے وہ 4 دن ہیں، ایک 10ویں ذوالحجہ اور پھر آگے ایام تشریق۔ ایام تشریق کون سے ہیں؟ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ، یہ ایام تشریق، یہ قربانی کے دن ہیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ کو کی جائے۔ اس طریقے سے قربانی جو انسان ایک بندے کے پورے گھر کی طرف سے، ایک بندہ اگر قربانی جو سربراہ کر رہا ہے تو پورے گھر کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی، پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اس طریقے سے جانور، قربانی کا جو جانور ہے اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ جانور کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 8 ازواج، یعنی کہ وہ 8 جانور ہیں، بکری یا بکرا، اس طریقے سے بھیڑ یا دمبا یا مینڈا، یعنی کہ دمبا اسی کے اندر آتا ہے، اور اس طریقے سے گائے یا بیل، اور اونٹ یا اونٹنی۔ یہ 8 جانور ہیں جس کی قربانی سنت طریقے سے ثابت ہے، جس کی قربانی جن کی کرنی چاہیے۔ اور یہ بکرا جو ہے وہ 1 سال سے کم نہ ہو عمر کا، یعنی کہ مسنہ ہو یہ جانور جو ہے۔ اور اس طریقے سے جو بھیڑ ہے وہ بھی، مینڈا بھی 1 سال کا ہو، اور اس طریقے سے گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہونی چاہیے، کم از کم 2 سال سے زیادہ کی ہو، اور اونٹ جو ہے وہ 5 سال اس کی عمر ہو، اونٹ جو ہے وہ 5 سال اس کی عمر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو لیکن یہ جو بھیڑ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر 6 مہینے سے اوپر کا ہے دمبا جو ہے یا مینڈا یا بھیڑ جو ہے، وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ 1 سال کے قریب ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بکری کی یہ 6 مہینے کی یہ نہیں، بکری کی عمر پوری 1 سال ہو یا بکرے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو، اور جو وہ 2 دانتاں ہو، یعنی کہ دودھ کے دانت کے 2 گر کے دوسرے جو اصل دانت ہے وہ 2 دانت آئے ہوئے ہوں۔ تو اس طریقے سے قربانی کا جو جانور ہے وہ بے عیب جانور ہو، وہ یعنی کہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو،
اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو، اور اس طریقے سے وہ اتنا بیمار نہ ہو اور لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو کہ جو اس کی کمزوری اس کی واضح ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیز کو پسند فرماتا ہے۔ اس طریقے سے گائے کے اندر کتنے حصے ہیں؟ گائے کے اندر جو ہے وہ 7 حصے ہیں، اور اس طریقے سے جو بکری ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا یا بکرا، ان کے اندر ایک آدمی کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اور جو اونٹ ہے یا اونٹنی ہے تو اس کے اندر بھی 7 آدمی حصہ ڈال سکتے ہیں، یعنی کہ 7 آدمی کی طرف سے وہ اونٹ ہوگا، اور اس طریقے سے گائے بھی 7 آدمی کی طرف سے ہوگی، تو یہ آپ یاد رکھیں۔ اور اس طریقے سے کچھ لوگوں نے ایسے بھینس کا جو اس کو قیاس کرتے ہیں کہ بھینس بھی اس کی قربانی بھی جائز ہے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ قربانی ان کی جائز ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس بکری، بھیڑ، اس گائے، بیل، اونٹ، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں، مارکیٹ کے اندر ہیں، موجود ہیں، وافر مقدار میں ہیں، تو پھر ہمیں شک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں مطلب ہے جو واضح چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ان کو ہم چھوڑ کر کے ہم ایسے شک کے اندر پڑ جائیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے؟ ایسی شک چیز کو چھوڑ دیں، اس کی بحث میں بھی نہ پڑیں کہ وہ اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، اس کی قربانی آپ کریں، لیکن جب یہ چیزیں اویلیبل ہیں، بکری بھی ہے، ہر چیز ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اس چیز کو بھیڑ یا بکری اور گائے اونٹ میں حصہ ڈالیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ بھینس کی قربانی کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اور بھی بہت سارے حلال جانور ہیں، جیسے ہرن ہے، وہ بکری کی طرح کا ہوتا ہے، لیکن ہرن کی قربانی آپ کریں گے تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ خواہ جو شک سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا، تو آپ شک میں پڑے نہ پڑیں کہ بھینس کو یہ قربانی جائز ہے، اس کی میں قربانی کر دوں، جب آپ کے پاس دوسری ہر چیز اویلیبل ہے اس کو کریں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ ہمیں چلنے والا بنا دے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ دو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔